ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جب حق بات کا اعلان دعوت دی لوگوں کو، ان سے ان کی قومیں چھوٹ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ایک ابراہیم کو اللہ نے اکیلے امت قرار دیا۔ ان سے ان کا باپ چھوٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں عطا فرمائی اور ان سب کو ہم نے نبی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے بیٹے کے قربان کرنے کا حکم دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنی چاہی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں ایسی نیکی اس دنیا میں نازل فرما دی کہ قیامت کی صبح تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس عمل کو دہراتے ہوئے قربانی کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ایک طرف کسی چیز کو چھینتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان سے ان کا بچپنا چھینا گیا، ان سے ان کی آزادی چھینی گئی، وہ جیل کی کال کوٹریوں میں قید کر دیے گئے، ان کے عزت پر داغ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ نتیجہ آخری نتیجہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ انتہا نہیں تھی، اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اگر وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو کیا وہ مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے؟ اگر وہ مصر کے بازاروں میں فروخت نہ کیے جاتے کیا وہ عزیز مصر کے گھرانے میں پہنچتے؟ اور اگر ان کی عزت پر انگلی نہ اٹھائی جاتی تو پھر کیا وہ جیل کی کال کوٹریوں میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو عام کرتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایک منصوبے کے تحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان ساری چیزوں کو چھینا، یوسف علیہ السلام سے ان کی بچپن، ان کی جوانی، ان کی آزادی اور ان کی تمام اختیارات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کی سلطنت عطا فرما دی۔